نعمان بدری نے کہا تھا حضور کی بیویوں کو شہد بہت پسند ہے، اس لیے اندر گیا ہے، شہد پیسے بھجوائیے۔ بلایا، ڈانٹا، کہ اب مذاق تم یہاں تک لے آئے، میرے گھر تک مذاق لے آئے، ایسا مذاق گھر کا نہیں اچھا لگتا۔ آپ بھی کہتے ہیں بھئی گھر کا مذاق پسند نہیں ہے، اپنا اپنا مذاق کرو، تو یعنی حضور نے حدود بتا دیے، تو ہم بھی گھر گھر کا مذاق نہیں کرتے، حدود ہیں۔ تو ایک آدھ بار نعمان بدری کو ڈانٹ بھی پڑی، اصول ضابطے بتانے کے لیے۔ اتفاق سے ایک حضور کے مؤذن تھے ابن مکتوم، وہ بیچارے ہمیشہ کے نابینا تھے، لیکن خوشگلو تھے اور عرب تھے، تو وہ اذان دیا کرتے تھے اکثر، جب بلال نہ ہو مدینے میں تو ابن مکتوم اذان دیتے، تو انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، ڈنڈا لے کے چلتے تھے۔ تو ایک دن نمازی مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن مکتوم بھی جلدی پہنچنا چاہتے تھے ڈنڈے کے سہارے سے، لیکن بیچارے کو پیشاب لگا ہوا ہے۔ تو جو لوگ پاس سے گزر رہے تھے کہنے لگے ذرا ایسی جگہ مجھے پہنچا دو کہ رخ مسجد نبوی کی طرف نہ ہو اور دیوار نہ ہو مسجد کی۔ نعمان بدری گزر رہے تھے، کہنے لگے آؤ ہم تمہیں جگہ بتائے دیتے ہیں، اور لے جا کے مسجد نبوی کی دیوار پہ ہی روک دیا، کہ بس یہاں پر۔ پیچھے سے جو نمازی آ رہے تھے کہنے لگے کیسے تم مؤذن ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مسجد کی دیوار ہے؟ کہ وہ کمبخت کون تھا جو مجھے یہاں تک پہنچا گیا، اگر مجھے مل گیا تو اسی ڈنڈے سے اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ اب روز ڈھونڈتے رہتے تھے کہ آواز پہچان لیں وہ کون تھا، وہ کون تھا، تو مشہور ہو گیا تھا کہ یہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، بات مشہور ہو گئی تھی۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو ایک اور صحابی رکوع میں تھے، تو خود ہی نعمان بدری گئے اور کہنے لگے ابن مکتوم، وہ جس نے تمہیں اس دن دیوار کے پاس پہنچا دیا تھا وہ مسجد میں ہے؟ کہنے کہاں ہے؟ کہنے رکوع میں ہے، مصلی پہ ہے۔ کہنے مجھے لے چلو، میں ابھی اسی وقت اس سے بدلہ لے لوں، اس نے ایسی حرکت کی تھی۔ ان کا یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا۔ بعد میں پتا چلا کہ نعمان بدری جا چکے اور کسی اور کو پٹوا گئے۔ اب جس کو پٹوایا اس کا نام کیا بتاؤں، اس میں بھی آخر میں نون آتا ہے جیسے نعمان میں نون آتا ہے۔ اب جو حضور کو پتا چلا تو بلا کے کہا نعمان تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے، تم عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے ہو، اور فائدہ تم اٹھا رہے ہو لفظ بدری سے، چونکہ پہلی جنگ میں پہلے جہاد میں تم تھے، تو اس طرح جہاد میں شریک ہو کر لوگ کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے اس پر بھی کنٹرول کیا ہے کہ مجاہد بن کے جو چاہے وہ نہ کرو، پھر اپنے وقار کو قائم رکھو کہ تم اللہ کے سپاہی ہو، تم ایک عام انسان نہیں ہو۔ جہاد ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے میں بنی قینقاع کی جنگ چھڑ گئی اور حضور لشکر لے کر چلے، ادھر سے کئی ہزار یہودی بھی آ کے سفارہ ہو گئے لشکر اسلام کے سامنے۔ تمام لشکر اسلام سمجھ رہا تھا کہ سامنے اتنا زبردست لشکر ہے اور ایسا مقابلہ ہے، اس لیے جو بہادر ترین ہوگا اس کو بھیجیں گے مقابلے کے لیے۔ لیکن جب سب بندیاں دونوں طرف ہو گئیں تو حضور نے جھک کر ایک بار صف لشکر کو دیکھا سب سے کنارے چپکے چاپ نعمان بدری کھڑے ہوئے ہیں۔ وہیں سے آواز دی کہ نعمان بدری ادھر آؤ۔ وہ سمجھے کوئی کام ہوگا حضور کا، کوئی چیز منگانی ہوگی، حضور کے سامنے آ گئے۔ کہ نعمان بدری یہ جو پہلوان نکلا ہے نا ابھی یہودیوں کی طرف سے، اس کے مقابل میں تم جاؤ لڑ لیں۔ اب دیکھیے
کہ ایسے موقعوں پر پھر لوگ بہانے کرتے ہیں کہ بلا ٹل جائے سر. کہہ لیں حضور میں کیسے جاؤں؟ کہ کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس کے مقابل جاؤ، اسے قتل کر کے آؤ. تم مجاہد ہو، بدری ہو، بغیر کسی کے مقابلے کے تم مجاہد کیسے بنو گے؟ اس لیے جاؤ. کہہ لیں حضور ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے. وہ گھوڑے پہ سوار ہے. جو سامنے صحابی تھے کہنے لگے گھوڑے سے اترو، گھوڑا ان کو دے دو. گھوڑا بھی آ گیا. کہنے سرکار ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس تلوار نہیں ہے. کہا بلال ایک اچھی سی چمکدار تلوار لے آؤ. تلوار بھی آ گئی. کہنے سرکار یہ تو صحیح ہے کہ جہاد کے لوازمات سارے آ گئے، گھوڑا بھی آ گیا، تلوار بھی آ گئی، مگر میں بھوکھا ہوں. تو حضور کو تو سب علم غیب سے معلوم ہے. کہ بلال وہ جب مدینے سے چلے تھے تو کباب روٹی جو ناشتہ دان میں بھر کے میں لایا تھا وہ پورا ناشتہ دان لے آؤ. کہنے یہ لو اس کے اندر کباب بھرے ہوئے ہیں اور روٹیاں بھری ہوئی ہیں. اب کیا کریں؟ اب کوئی بہانہ ہی نہیں تھا. اب گھوڑے پر بیٹھے تو یوں بیٹھے، ایک ہاتھ میں ناشتہ دان اور ایک میں تلوار، اور اس کے مقابل پہنچ گئے. اب ادھر کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن عرب نے یہ نظارہ پہلی بار دیکھا کہ جب مجاہد آتا تھا تو ایک ہاتھ میں تلوار ایک میں سپر. یہ عجیب مجاہد آیا، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ناشتہ دان اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. آ گئے مقابل میں. اب عرب میں لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ دو مجاہد جب مقابل آتے تو سب سے پہلے رجس شروع کرتے اور کہنا شروع کرتا مجاہد میں فلاں قبیلے کا ہوں اور میں فلاں کا پوتا ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے یہ کارنامہ کیا ہے اور میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے اور تم میرے مقابل نہیں ٹھہر سکتے. یہ عربی میں منظوم رجس پڑھا جاتا تھا. تو جواب میں دوسرا جو تھا وہ اپنا رجس پڑھتا تھا کہ میں کتنا بہادر ہوں، میرا خاندان کتنا بہادر. اور جب یہاں تک کہ غصہ بڑھ جاتا تو دونوں طرف سے تلواریں نکل آتی اور پھر وار ہونے لگتے. یوں لڑائی شروع ہوا کرتی تھی. یہ عرب کی لڑائی اور جہاد کا طریقہ تھا. نعمان بدری نے کاہے کو کبھی رجس پڑھا تھا؟ بغیر رجس کے لڑائی شروع بھی نہیں ہو سکتی تھی. پہنچتے ہی انہوں نے اس سے یہ کہا دیکھو ایک بات بتا دو مجھے. اس نے کہا کیا؟ کہنے یہ بتاؤ میرے ابا کا کیا نام تھا؟ کہنے لگا مجھے کیا معلوم. کہنا اچھا بتاؤ میرے دادا کا کیا نام تھا؟ کہنے جب باپ کا نام نہیں معلوم تو مجھے دادا. دیکھیے اس کو باتوں میں لگا لیا. اچھا بتاؤ میرا قبیلہ کیا ہے؟ کہنے نا باپ دادا کو میں جانتا نہیں تو میں تمہارا قبیلہ کیا جانوں. کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ میں جانتا ہوں کہ تم کس قبیلے کے ہو. اس نے کہا نہیں. کہنے مجھے کیا معلوم ہے تمہارے دادا کون تھے؟ کہنے نہیں. کہنے تو کیا مجھے یہ معلوم ہے تمہارے باپ کون تھے؟ کہنے نہیں. کہنے نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں. لڑائی کس بات کی ہے؟ تم مجھ سے واقف نہیں ہو، میں تم سے واقف نہیں، تو ہم ایک دوسرے سے لڑیں کیوں؟ ذرا